رخصت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں آپس کے اندر پیار و محبت چاہتے ہو، اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہو، اگر آپس کے اندر آپس کے اندر باہمی محبت اور خلوص چاہتے ہو، تو اللہ کے لیے کتاب و سنت کے دامن کو مت چھوڑو۔ اور اے مسلمانوں، اختلاف پیدا کرنے والوں، آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کے چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو اپنا لو، انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور دنیا ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی۔ اللہ کی وجہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق 5-10 منٹ میں ہم سوال کے جواب دے لیں گے انشاءاللہ، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی خرافات اور بدعات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ اور ذمہ داران جماعت کے یہاں موجود ہیں ابھی مجلس کا اختتام ہونا باقی ہے، ابھی فرشتوں کی دعائیں لینا باقی ہیں، ابھی اللہ کے نبی کی خوشخبری سننا باقی ہے۔ جسے نبی کی خوشخبری سننا ہے وہ بیٹھ کے جائے، اور جسے محروم ہو کے جانا ہے، وہ جس کو ہمارے ہاں مثل کہتے ہیں کہ پوری ککڑی کھا کے اتنا سیدھا کڑوا نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹھے رہو 5 منٹ۔ امیر جمعیت اہل حدیث حافظ محمد یحییٰ، جو ہمارے بزرگ ترین حفظہ اللہ، ہمارے والد اور ہمارے دادا کے درجے میں موجود ہیں ہمارے سامنے، ان کے آخری کلمات ہوں گے، دعائیہ کلمات ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کا اختتام ہوگا، ناظم اسٹیج اعلان کریں گے۔ دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی راہوں کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے مولا، اور اللہ اختلاف کرنے والوں کو، اختلاف پیدا کرنے والوں کو، اور اسی طرح امت کے درمیان انتشار پھیلانے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا اس دنیا سے نیست و نابود فرما، بولو آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے شیاطین کو ہلاک و برباد فرما دے مولا، یا انہیں ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امیر محترم شیخ حافظ محمد یحییٰ حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، چند 5 منٹ ان کے صداقت کی کلمات ہوں گے۔ اطمینان اور سکون کو، عزت اور احترام کے ساتھ اپنے امیر کو رخصت کرو، اپنے امیر کو اس ولولے کے ساتھ رخصت کرو کہ وہ دیکھ کے جائیں کہ ہمارے روحانی بیٹے کتنے جذبے اور جماعت کے لیے کتنی قربانیوں کے جو ہے جذبے رکھتے ہیں اپنے سینوں کے اندر، اور کتنا احترام اور کتنا اکرام رکھتے ہیں۔ نہایت ہی احترام کے ساتھ وہ صداقتی کلمات جو قیمتی ہیں، موتیوں جیسے ہیں، انہیں اپنے سینوں میں بٹھائیں اور لوگوں انہیں اپنی جگہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ درخواست ہے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ شیخ حافظ محمد یحییٰ حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث آل انڈیا ہند۔ آپ کو جمع کیا اور آپ نے شوق ذوق سے 2 روز گزارے، یہ ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ خدا کے رسول کی باتیں سنیں، آپ کا اسوہ دیکھیں، آپ کا عمل دیکھیں، اور آپ کے عمل پر آپ خود عامل ہوں، کیونکہ نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ حضور کی پیروی میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کو آگے پہنچاؤ، آپ یہاں سے اٹھ کر یہ نہ سوچو کہ ہم نے سن لی اور اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا۔ آپ سننے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کا کام اب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرو، دوسروں کو سناؤ، اور دوسروں کے لیے اس کو پابند کرو کہ بھائی وہ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ حق پر ہو تو حق کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہی نبوت کا فرض ہے، اور نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آپ کی وہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہو اس کو آگے اپنے اخوان تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے گھروں تک پہنچاؤ۔ ہے ایسا بھی کچھ ماحول کہ گھر میں 2 خیال رکھنے والے بھائی ہیں، ان میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خرابی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اتنی خرابی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی حق برداشت نہ کر سکے، حق کو سننا گوارا نہ ہو، تو یہ بات زیادتی کی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہاں ہر ایک کو اپنا حق، اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ آپ بھی اپنی بات کہیے، ہم سننے کو تیار ہیں، ہم اس کو سمجھنے کو تیار ہیں، اور پھر آپ کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے آپ سمجھیں کہ ہمیں کوئی ناراضگی ہوگی۔ اہل حدیثوں کو مسجد سے نکالا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی اہل حدیث نے کسی حنفی کو مسجد سے نہیں نکالا۔ میرے یہاں تقریباً مسجد
دلی کے اندر میرا مسجد میں زیادہ ایم پی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جمعے میں سارے ایم پی آتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کسی کی تیزی بھائیوں یہ کہیں کہ ہم جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں سن رہے۔ دین ہے، دین وہ ہے جو حضور لائے، دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، ہم اس پر عمل کریں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے لیے میں زیادہ نہیں خود عرض کروں گا، کیونکہ ابھی سوال و جواب کا وقفہ باقی ہے۔ ان لوگوں کو جو سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں ان کو ذرا سا تشخیص سے اس طرح سوال کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا سوال کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو استعمال تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو منتظمین ہیں یہاں کے، جنہوں نے یہاں یہ غیر معروف سی جگہ آج اس وقت ایسی صورتوں میں ہے، ابھی پریس والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کافی لمبے بیان دیے ہیں، وہ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں حاضر ہیں تو کوئی وجہ ہے، کوئی کشش ہے۔ یہ کشش صرف اسلام کی ہے، یہ کشش صرف حضور کے فرمان کی ہے، یہ کشش صرف قرآن کے احکامات کی ہے۔ آپ پابندی کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اس پر عمل کریں اور ہمارے لیے تاکہ نجات کے دروازے کھلے اور آخرت میں سکون ہو کر حضور کے آب کوثر کا مستحق بنے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ احسن جزاک خیر۔ حضرات، یہ تھے ہمارے صدر، ہم سب کے صدر، اس کانفرنس کے صدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر عزت مآب حافظ محمد یحییٰ صاحب، جو قیمتی نصیحتیں ہم اور آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ زور سے بولو، انشاءاللہ ہم امیر صاحب کی ان تاریخ نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ بہت سارے سوالات جماعتی احباب کی طرف سے آئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری مجبوری ہے، اصول اور ضابطہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ بار بار ایکشن آ رہا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور پروگرام بند کیا جائے۔ ایسی تو بڑی ہی ناانصافی ہوگی کہ جن لوگوں نے اپنے قیمتی اوقات ہمارے لیے وقف کیا، میرے بھائیوں، صدر محترم، گرامی قدر علماء کرام، عمائدین جماعت، جمعیت اہل حدیث کے غیور بزرگوں، باہمت نوجوانوں، ساتھیوں، حافظ محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ، ناظم عمومی جناب مولانا اصغر علی صاحب ہر سلفی حفظہ اللہ، اسی طرح سے حضرت مولانا ذکر فرمائی اور عوام الناس سے خطاب فرمایا۔ ہم جماعت کے تمام ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہر قدم اور ہر موڑ پر ہماری ہمت بڑھائی اور ہمارا ساتھ دیا۔ ہم پریس رپورٹرز حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کا تعاون فرمایا۔ اسی طرح کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام احباب کا، جماعت کے تمام بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے جماعت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ ہم سرکاری محکمہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کانفرنس کو کامیاب کرنے میں، کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہم تمام احباب کا تہہ دل سے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کی طرف سے، ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کی طرف سے، اسی طرح سے چتردرگا کی طرف سے، یہ عجیب و غریب مہمان نوازی ہے کہ مہمان ابھی بیٹھے ہیں اور میزبان ان کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا اہل چتردرگا کا یہی رواج ہے؟ کیا کرناٹکا کے لوگوں کی یہی روش ہے کہ ابھی مہمان آپ کے سامنے علماء کرام بیٹھے ہیں اور آپ حضرات ہمیں چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں؟ یارو، اگر ساتھ میں رہنا ہے تو ساتھ میں جینا مرنا سیکھو، ساتھ میں قربانیاں دینا سیکھو۔ سارا 2-2 4-4 دن آپ نے گزارے ہیں اور 2-2 دن آپ نے اپنے قیمتی اوقات یہاں صرف کیے ہیں اور آخر میں آپ اس طرح سے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تاثر علماء کرام لے کے جائیں گے کہ ہم چتردرگا گئے تھے اور ہماری مہمان نوازیوں میں اس طرح سے کہ ہم سے پہلے ہی اٹھ کے بھاگ گئے۔ بزرگ محترم ہمارے ہم لوگوں میں 80 برس کے 82 برس کی عمر کے ہمارے امیر محترم تشریف رکھتے ہیں، وہ نہیں اٹھے اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ عجیب و غریب مہمان نوازی ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے، لیکن